بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. پاکستان بہت اہم ملک بن چکا ہے. ہمارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ڈیفنس فورسز کے جو چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب، ان کی عالمی برادری میں بہت گڈی چڑھی ہوئی ہے. پاکستان میں بہت خوشیاں اس میں منائی جا رہی ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو درست کریں. معیشت کا برا حال ہے اور پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے. اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے وقت آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ اس پر توجہ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس طرح مصروف رہے اور بلوچستان میں صورتحال کتنی خراب ہو گئی ہے. اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے جو کچھ وہاں حاصل کیا تھا ایکشن کر کے، وہ اس سے آپ کی توجہ ظاہر ہے کہ اتنی مصروفیت تھی آپ کی کہ آپ اس طرف توجہ نہیں کر سکے. اور انسان ہے، اس پہ کتنے کام انسان ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے، تو اس وقت توجہ آپ کی کم رہی. اب صلح صفائی ہو چکی، ہم نے بہت کام کر لیا. جو جتنا ہمارا حصہ تھا اس امن میں، ہم نے اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کے کام کیا ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے. لیکن پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اس کے فیصلے ہم نے اپنے خود کرنے ہیں، ملک کے اندر کرنے ہیں. سیاسی عدم استحکام جو ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، علیحدگی پسند جو قوتیں ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، ہندوستان کی طرف سے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے جو مسائل ہیں، وہ ان کو ہم نے خود حل کرنا ہے. پہلے تو آپ کشمیر کو لے لیجئے. آزاد کشمیر کو ہم تقریباً مفت بجلی دے رہے ہیں. آٹا گندم جو باقی ملک میں بہت مہنگا ہے، وہاں اتنا سستا ہے. اس کے باوجود وہاں پر جو حالات بن چکے ہیں، وہ جو تنظیم ہے JACC جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے لیے بیرونی حمایت چاہیے. اور بیرونی حمایت جو ہے اس وقت آتی ہے جب کہ پہلے اندر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اندر کی بات ہوتی ہے. گھر کے اندر اگر اتفاق ہے، گھر کے اندر سب لوگ اگر مل بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ خوش ہیں. اگر بہت خوش بھی نہیں ہے تو لیکن اتنا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو مداخلت کرنے دیں، تو باہر مداخلت نہیں ہوتی. مداخلت باہر سے اس وقت ہوتی ہے جب گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، گھر کے اندر خرابی ہے. تو آپ اس کے احساس کریں کہ گھر کے اندر خرابی ہے. کشمیر میں یہ حالات ہیں کہ وہاں پر جو ہے بالکل لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. سڑکیں بند ہیں، آج ہڑتال ہو رہی ہے، آج بازار بند ہیں، آج جو ہے وہ گولی چل گئی ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں. کشمیر کاز کا جو ہے آپ کی بنیاد ڈھہ رہی ہے. کشمیر کاز کی یہ آزاد کشمیر ہے. ہم نے یہ کشمیر آزاد کرایا ہوا ہے. یہاں پر آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے اور بڑی شدت سے ہو رہی ہے. اور صرف وہاں نہیں ہو رہی بلکہ ان کی حمایت میں ملک کے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. وہ برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا یورپ کے دیگر ممالک ہوں، وہاں پر بھی وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا بلوچستان کا مسئلہ ہے. بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں، جو بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں، وہ بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور وہ اس کو بات کو کہیں سے کہیں لے گئے ہیں. اب یہ جو پولیس والوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، وہ بھی بہت معمولی بات نہیں ہے. اور یہ بنیادی طور پہ سیاسی مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے. اس کے برعکس جو TTP کا مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، وہ سیدھا دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اس کو آپ نے، جو TTP کا ہے، اس کو آپ نے قوت سے دبانا ہے، ختم کرنا ہے. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، وہاں جو طاقت کا استعمال ہے وہ صرف ایک حد تک ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس کو سیاسی حل کی طرف لے کے جانا ہوگا. اس کے لیے سیاسی مذاکرات کرنے ہوں گے. سیاسی قوتیں جو ہیں ان کو آگے لانا ہوگا. فوج، پولیس
بندوق یہ صرف ایک حد تک ہی مسئلے کا حل ہوتے ہیں. یہ مستقل مسئلہ، سیاسی مسئلہ مستقل طور پر بندوق سے حل نہیں ہو سکتا. اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ بلوچستان کی طویل ترین انسرجنسی ہے اور سب سے شدید بھی ہے. اور جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی بغاوتیں وہاں ہوئی ہیں وہ ٹرائبل تھیں. کبھی بگٹی ٹرائب نے ہتھیار اٹھا لیے، کبھی مری ٹرائب نے، کبھی مینگل ٹرائب نے. لیکن یہ جو اس وقت جو انسرجنسی ہے وہ کسی ایک قبیلے کی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک سردار نہیں ہے. وہ بلوچستان کے جو بلوچ لوگ ہیں وہ ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بے روزگاری ہے وہاں پر. ان کو شکایتیں ہیں کہ ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ریسورسز سے حصہ نہیں دیا جا رہا. گوادر جب بنایا ہے، شروع کیا گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے جو ہیں وہ بیوروکریٹس اور جرنیل اور ججز اور سب نے آ کے وہاں جائیدادیں خرید لی کہ بہت جناب بڑا پیسہ بنے گا اور بڑی جائیداد. اور جو بلوچ ہیں وہاں کے ان کو کسی کو حصہ نہیں دیا آپ نے. تو ایسے بات نہیں چل سکتی. یہ سیاسی مسئلہ ہے. میں پھر عرض کروں یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طور پہ حل کریں اور سیاسی طور پہ حل ہو سکتا ہے. صرف ہندوستان کو الزام دینا کہ وہ ہندوستان نہیں کرتے، ہندوستان کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ہندوستان میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں، کھل کے کہہ چکے ہیں. ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ لال قلعے کی دیوار قلعے کی فصیل پہ کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، بلوچستان میں ہم یہ کریں گے. اور جو دوول ہے جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ کہہ چکا بار بار. اور ابھی انہوں نے ایک اور جرنیل کو وہاں پر لگایا ہے دوول کے آفس میں، جو خاص طور پہ ایکسپرٹیز اس میں بلوچستان کے معاملے میں رکھتے ہیں، ان کو لگایا ہے. تو وہ تو یہ کریں گے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ کہہ کے بات کو چھپایا جا سکتا ہے. افغانستان میں ہماری پالیسی جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو قوت سے ان کو دبانا ہوگا. جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. وہ مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں. ان کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس کو وہاں اسلام کے بارے میں ہے کہ ہم اس کو اسلامی ریاست بنائیں گے. ان کے خیال پاکستان غیر مسلم ریاست ہے، بلکہ کفر کی حکومت ہے پاکستان میں، جہاں پہ عورتیں ننگے سر پھرتی ہیں، عورتیں جو ہیں وہ کھلے چہرے لے کے جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی عورت کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. یہ تو بہت پاکستان میں تو بالکل اسلام ہے ہی نہیں اس طرح سے، ہم اس کو اسلام سکھائیں گے. تو ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہیں یہ ناسور ہم نے خود پالے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم سے لے کے طالبان تک اور پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی اور لبیک والے، یہ سارے خود ہم نے پالے ہیں، اور اب وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے خدا رہا اس کام سے بھی آپ تائب ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت شدید ہے اور بہت خطرناک ہے. وہ پاکستان کے پاس کیا آپشنس ہیں؟ ہندوستان ٹھیک ہے کہ وہ سارا پانی نہیں روک سکتا، مکمل طور پر اس کو پاکستان کا جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا سارا پانی، لیکن وہ اپنے جو معاہدہ ہے 1960 والا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو اگر فالو نہیں کرتے، ہمیں ڈیٹا بھی نہیں دیتے. ہر سال جنوری کے مہینے میں بیٹھ کے دونوں ممالک اپنا ڈیٹا ایکسچینج کرتے، کتنا پانی ہے، کتنا پانی آنے کی توقع ہے، بارش کتنی ہو رہی ہے، آگے کیا توقع ہے، فلڈ کے جو موسم ہوتا تھا تو سیلاب کا، اس میں ڈیٹا مسلسل ایکسچینج کرتے تھے کہ کتنا پانی آ رہا ہے تاکہ ہم تیار ہو سکیں. اب وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا. تو ہندوستان سے یہ معاملہ طے کرنے کے بھی ہیں. اب وہ کیسے طے ہوں گے، اس کا جو ہے وہ کوئی آسان حل نہیں ہے. ہندوستان ایک انٹرنیشنل معاہدے سے اگر مکرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنا آسان نہیں ہے. صرف اخلاقی طور پہ دباؤ ڈالنا کافی نہیں ہوگا. امریکہ نے میں پہلے عرض کیا کہ امریکہ نے جے سی پی او کیا اور مکر گیا. بعد میں اس میں سارے سیکورٹی کونسل کے ممبر اور جرمنی شامل تھا. امریکہ مکر گیا، اسے کہ نہیں ہم نہیں مانتے. اب آپ کے سامنے یہ ایم او یو سائن کیا ہے. اب وہ اس سے مکرے تو نہیں ہیں، امریکہ نہ مکرا نہ ایران مکرا ہے، لیکن اس کی جس طرح انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور جو میری بات نہیں مانے گا تو ہم لڑائی کریں گے. تو پھر پریکٹیکلی جو اس کو جو آپ نے بیکار کر دیا ہے ایم او یو کو. تو اس لیے جب ایک دوسرا ملک، ساورن ملک کسی معاہدے سے مکر جائے تو اس کو یا تو قوت سے آپ دبائیں یا پھر آپ ڈپلومیسی سے کریں. تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ ہندوستان کے ساتھ معاملہ ہے وہ سفارتی سطح پہ حل ہو سکتا ہے.
کیسے حل ہوگا یہ آسان نہیں ہے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے, وہ کہاں جائے گی مجھے نہیں معلوم, لیکن ہندوستان میں جو ماحول ہے وہ پاکستان کے خلاف بہت شدید ہے. وہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست سمجھتے ہیں اور پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دلانا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب یہ پچھلے مئی میں جو جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے, اور پھر ایران کے معاملات میں جو ہندوستان نے جس طرح پالیسی اپنائی ہے, اس سے ایک قسم کی ہندوستان کو ڈپلومیٹک سطح پر ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. امریکہ اس سے دور ہو گیا ہے. کوارڈ میں وہ شامل تھے, کوارڈ امریکہ نے اب اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. اور جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام انڈو پیسیفک کمانڈ رکھا تھا, تاکہ ہندوستان کو جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے, بوسٹ کیا جائے کہ یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. وہ انڈو پیسیفک کمانڈ کو انہوں نے بدل دیا, اس کا واپس اس کو پیسیفک کمانڈ میں لے گیا, انڈیا کا نام وہاں سے نکال دیا. تو ہندوستان کو یہ احساس ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہیں. اس وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر, کہ پاکستان کو جو ہے وہ دکھایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ریاست ہے, پاکستان جو ہے اس کو ہم بس تباہ کر دیں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن مئی میں جو کچھ ہوا وہ ان کے خلاف گیا. چین ان کے لیے بڑا خطرہ ہے, لیکن چین کے خلاف زبان نہیں کھولتے. ان کو اصل خطرہ چین سے ہے. چین بڑا ملک ہے. چین کی طاقت جو ہے امریکہ کے ہندوستان کے ممالک کہیں زیادہ ہے, معاشی لحاظ سے, فوجی لحاظ سے, ڈپلومیٹک لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے وہ بہت بڑا ملک ہے, بہت طاقتور ملک ہے. اور ہندوستان کو اصل خطرہ وہاں سے ہے. پاکستان تو ہندوستان کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے, لیکن اس چین کے خلاف وہ نہیں بولتے. پاکستان کے خلاف وہ میڈیا میں ہو, وہ بحث و مباحثہ ہو, پارلیمنٹ کے اندر ہو, سیاسی جلسے جلوس ہو, وہ پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف لگے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ اس معاملے میں سختی برتیں گے. ہماری ڈپلومیسی یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں ڈپلومیٹکلی, اور ہندوستان سے مذاکرات کریں. مذاکرات کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, لیکن جس طرح ہم نے جو کردار امریکہ ایران جنگ میں ادا کیا ہے, بہت شاندار کردار ادا کیا ہے, اس کی ہر شخص تعریف کر رہا ہے. اب انہی صلاحیتوں کو جو ہیں اس طرف استعمال کریں. اور ایک بات اور جس میں ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر ایران اور ہندوستان امریکہ کی جنگ بڑھتی ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ باب المندب جو مصر سے جو سویز کنال سے جو ٹریفک آتی ہے اس کو وہ روکتے ہیں, اور جو ہوتیز ہیں وہاں پر یمن میں وہ سعودی عرب کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں, تو پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع میں کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. پاکستان نے اب تک بہت تحمل سے کام لیا ہے اور سعودی عرب کو اور کہا ہے کہ آپ ریٹیلیٹ مت کریں, انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ایران کو بھی ساتھ یہی کہا ہے کہ ابھی اس ماحول میں ایران نے کوئی ایک آدھ کچھ چھوٹا موٹا کیا ہے, لیکن ایران نے ابھی کوئی پچھلے دنوں میں پچھلے کم 4 دنوں میں, پہلے دن ہی شاید کیا تھا, لیکن پچھلے 4 دنوں میں ایران نے سعودی عرب پہ کوئی اٹیک نہیں کیا. سعودی عرب نے بھی امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس نہیں دی ہے. لیکن اگر وہ ہوتیز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وہاں سے, وہ ایران جو ہے وہ ایران کے پاس اب ہرمز کا پتہ ہے, اس کے بعد باب المندب ہے, کہ باب المندب جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو وہاں پہ ٹریفک کو ڈسٹرب کیا جائے, اور ہوتیز کے پاس اسلحہ موجود ہے, وہ وہاں پہ ٹریفک کو روک سکتے ہیں, ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ٹریفک مکمل طور پہ بند کر دیں, لیکن اگر ایک جہاز پہ حملہ ہو گیا, ایک جہاز جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا, تو انشورنس کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. شپنگ کمپنی جو ہے وہ جہازوں کو بھیجنا کم کر دیں گی, تو جو عالمی سطح پر نقصانات ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. اور سعودی عربیہ کا جو تیل جو آتا ہے ہرمز کے ذریعے وہ بند ہے اب, تو سعودی عرب کا تیل اب جو ہے وہ وہاں سے یامبو جو ہے ان کا, وہ جو ریڈ سی پہ ہے, جو باب المندب سے پھر ہو کے گزرتا ہے جہاز, وہاں پر ہے. اور اگر ریڈ سی پہ انہوں نے گڑبڑی شروع کر دی تو پھر وہ بھی بند ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد جنگ اور بڑھے گی. تو پاکستان کے لیے حالات بہت مشکل ہیں ہر لحاظ سے, معاشی طور پر بھی, ڈپلومیٹکلی بھی, اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو ہمیں اپنے گھر پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہو چکی, بہت امن کے ہم پیغامبر بن گئے, اور لیکن اب اپنے گھر پہ توجہ کریں, اور جو فیصلے ہم اپنے گھر پہ کریں گے
وہی پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ ہمارے دفاع کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہمارے معیشت کے لیے، ہمارے سیاسی مسائل کے لیے نہ ایران آئے گا نہ امریکہ آئے گا، نہ ان کو آنا چاہیے، یہ ہم نے خود کرنے ہیں۔ تو یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔